السلام علیکم اسٹوڈنٹس، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیسے ہیں 10th کلاس؟ جی بیٹا، چیپٹر نمبر 6 پاکستان کے خارجہ تعلقات یعنی فارن پالیسی آف پاکستان. جی بیٹا، یہ چیپٹر ہم پڑھ رہے تھے اور اس کا لیکچر نمبر 3 جو ہے وہ آج آپ کے سامنے لے کر ہم حاضر ہیں. لیکچر نمبر 3 ہے جس کا نام ہے بیٹا مسئلہ کشمیر اور اس کی ابتدا اور ارتقاء. جی بیٹا، اس کے بارے میں ہم بہت ہی اچھے سے ڈیٹیل میں پڑھیں گے اور امید ہے کہ آپ کو بہت اچھے طریقے سے یہ سمجھ بھی آئے گا. تو ہم چلتے ہیں بیٹا اس کی طرف. جی بیٹا، سب سے پہلے ابتدا اور ارتقاء کی اگر ہم بات کریں تو ہر چیز کا ایک سٹارٹ ہوتا ہے، ایک یعنی جینیسس اینڈ ڈیولپمنٹ آف کشمیر ایشو جو ہے ہم اس کی بات کرنے جا رہے ہیں کہ وہ ہے کیا. آپ کو پتہ ہے کہ کوئی بھی چیز کسی بھی ریزن کے بغیر نہیں ہوتی، کسی بھی چیز کو یکدم شروع نہیں کیا جاتا. ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزنز ہوتی ہیں اور جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ سامنے آتی ہے. تو اگر ہم کشمیر کے بیٹا ابتدا اور ارتقاء کی بات کریں تو سب سے پہلے ہم اس کی بات کریں گے اس کے پس منظر کی. اب بیٹا پس منظر کیا تھا؟ یعنی کہ بیک گراؤنڈ. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بیک گراؤنڈ ہوتا ہے. اسی طرح اس مسئلہ کشمیر یعنی کشمیر ڈسپیوٹ کا بھی کوئی نہ کوئی ریزن، کوئی نہ کوئی روٹ کاز جو تھی وہ موجود تھی. جی بیٹا، اس کی ریزن کیا تھی کہ جب 1947 میں پاکستان آزاد ہوا اور اس سے پہلے جو پاکستان کی آزادی کے لیے تمام کوششیں ہم کر رہے تھے، اس دوران جب پارٹیشن کا مسئلہ جو ہے وہ سامنے آیا، پارٹیشن کی بات جب آئی، جب ریڈ کلف جو سربراہی کمیشن کا جو جسے کہتے ہیں کہ صدر تھا، ہیڈ تھا، اس کو بلایا گیا اور اس کے ساتھ لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھے جنہوں نے کہا کہ اب پارٹیشن کرنی ہے تو کن اصولوں کی بنیاد پر جو ہے وہ علاقوں کی حد بندی مقرر کرنی ہے. تو ریڈ کلف بیسیکلی جو ہے وہ باؤنڈری ہیڈ کمیشن تھا اور اس نے جو ہے وہ جو باؤنڈری سلیکٹ کرنی تھی، اپوائنٹ کرنی تھی کہ یہ اس علاقے کی اس علاقے تک جو ہے یہ باؤنڈریز ہیں. اب یہاں پر جب بات کریں تو بیٹا اس وقت کے دور میں بہت ساری ایسی دیسی ریاستیں یعنی جن کو پرنسلی سٹیٹس کہا جاتا ہے وہ بھی موجود تھیں، جن کے اوپر باضابطہ طور پہ کوئی گورنمنٹ کی حکومت نہیں تھی، بلکہ وہاں پر کوئی راجہ، بادشاہ، مہاراجہ اس طرح کے لوگ حکومت کر رہے تھے اپنی. تو اس وقت 600 تقریباً 635 پرنسلی سٹیٹس موجود تھیں جن کے اندر جو ہے وہ بادشاہ جو ہے ان کا رول تھا. اب یہاں پر دیکھا جائے تو اس کا پس منظر یہ تھا کہ کشمیر واز ون آف دیم اسٹیٹس. یہ ایک ایسی ریاست تھی جو ان میں شامل تھی. اب جب ان کی پارٹیشن کی جب بات آئی کہ اب اس ریاست کو کس کے ساتھ الحاق کرنا چاہیے یا کس ریاست کو کس کے ساتھ مل جانا چاہیے، تو اس وقت جو کشمیر کا ایشو تھا وہ بہت زیادہ کریٹ ہوا کیونکہ بات یہ طے ہوئی تھی کہ جو مسلم میجورٹی ایریاز ہیں وہ جو ہیں وہ حصہ بنیں گے پاکستان کا اور جو ہندو میجورٹی ایریاز ہیں وہ حصہ بنیں گے ہندوستان کا. لیکن بہت ساری کانسپیریسیز، بہت ساری جسے کہتے ہیں کہ مطلب یہ جو ریڈ کلف اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھے، انہوں نے بہت ساری جو ہے وہ ہندوؤں کے ساتھ جو ہے کانسپیریسیز کر کے تو ایسے علاقے بھی ان کے حصے میں ڈال دیے جو کہ ان کے حصے میں نہیں آنے تھے. یعنی کہ وہاں کی جو پاپولیشن تھی وہ 100% یا 80% مسلمانوں کی تھی، لیکن ان علاقوں کو بھی بھارت کا حصہ بنا دیا گیا. اب یہاں پر ایک بہت ہی ڈویژن ہوئی ریڈ کلف کی طرف سے، یعنی جو کہ باؤنڈری ہیڈ کمیشن تھا. اب جب یہ کیونکہ بہت ساری ایسی جو دیسی ریاستیں تھیں ان کو پوچھا گیا کہ وہ کس کا حصہ بننا چاہتی ہیں. اب اس میں حیدرآباد، دکن، جونا گڑھ، مناوادر اور کشمیر یہ سب ریاستیں شامل تھیں. اب ان کو جب کہا گیا کہ آپ اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کر لیں، یعنی اگر آپ بننا چاہتے ہیں حصہ پاکستان کا تو آپ پاکستان کے ساتھ الحاق کر لیں، اور اگر آپ ہندوستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ ہندوستان کے ساتھ الحاق کر لیں. اب اس وقت ان ریاستوں میں جو ایک بڑی ریاست تھی جس کی جو میجورٹی تھی پاپولیشن کی وہ مسلمز کی تھی، وہ جو ہے وہ کشمیر تھا. اس کو بھی انہوں نے ان کا حصہ بنا دیا یعنی کہ بھارت کا. اب یہاں پر بیٹا یہ ہوگی بات بیک گراؤنڈ کی. اب اگر ہم کشمیر کے مسئلے کی بات کریں یعنی کہ جو ڈسپیوٹ آف کشمیر ہے وہ بیسیکلی تھا کیا، تو جب یہ مسئلہ چل رہا تھا کہ ان کو کس کے ساتھ الحاق کرنا ہے تو اس وقت ایک بات جو قابل غور ہے وہ یہ کہ وہاں کی جو 80% جو پاپولیشن تھی وہ مسلمانوں کی تھی، یعنی 80% آبادی مسلمانوں کی ہے. وہاں پر ایک ہندو جو ڈوگر راجہ ہے وہ اپنی جسے کہتے ہیں کہ وہاں پر
ان کو رول کر رہا ہے. اور جو ہندو ڈوگر راجا ہے وہ نہ مسلمانوں کو زیادہ پسند کرتا ہے اور نہ اسلام کا دشمن ہے ویسے ہی تو وہ کہتا ہے کہ بھئی مطلب وہ کچھ رشوت کے چکر میں وہ یہ کشمیر کا جو علاقہ ہے وہ بھارتیوں کو دینے کے حق میں ہے. یعنی وہ نہیں چاہتا کہ وہاں پہ پلیبیسائٹ کروایا جائے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ علاقہ جو ہے یہ ہندوؤں کو دے دیا جائے. اب جب یہ ایسا ہوتا ہے تو ہندو ڈوگر راجا جو ہے جس کا نام ہری سنگھ ہے بیٹا وہ جو ہے وہ بھارتی فوجوں کو داخل ہونے کے لیے کہہ دیتا ہے اور بھارتی فوجیں جو ہے وہ کشمیر میں داخل ہو جاتی ہیں اور اس طرح سے کشمیریوں پر اپنے ظلم جو ہے وہ ڈھانا شروع کر دیتی ہیں. لیکن یہاں پر جو ہمارے کشمیری مجاہدین ہیں بیٹا انہوں نے 1/3 ایریا جو ہے اس کو دے گاٹ فری فرام انڈین آرمی. انہوں نے وہ علاقہ جو ہے وہ وہاں سے آزاد کروا لیتے ہیں. اور اب یہ بات جو ہے یہ ان کو ہضم نہیں ہو رہی, ان کو ڈائجسٹ نہیں ہو رہی کہ کیسے کشمیری مجاہدین جو ہیں وہ ہمارے آڑے آ رہے ہیں اور ہمارے مقصد کو مطلب اس کی تکمیل کرنے میں جو ہے وہ ہمیں پرابلم فیس کرنا پڑ رہی ہے. تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ اب اگر ہمیں مزید شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ تو بڑی بری بات ہوگی. تو انہوں نے سوچا کہ اب اگر اس مسئلے کو ہائی لائٹ کرنا ہی ہے تو یونائٹڈ نیشنز میں کیوں نہ لے جایا جائے. اب وہ یونائٹڈ نیشنز کے سیکیورٹی کاؤنسل میں اس مسئلے کو لے کر جاتے ہیں. اب اس مسئلے کو ادھر جو ہے وہ کشمیری مجاہدین اور انڈین جو بھارتی فوج ہے ان کے درمیان جو ہے وہ لڑائی ہو رہی ہے. اب یہاں پر وہ مسئلہ لے کر گئے ہیں کیونکہ ان کو یہ ڈر ہے کہ ہمیں کشمیری مجاہدین سے منہ کی کھانی پڑے گی, ہمیں مزید ناکامیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو دے ٹک their issue in security council. اب وہ وہاں پر لے گئے. اب سیکیورٹی کاؤنسل میں جا کر جب بات ہوئی تو وہ سیکیورٹی کاؤنسل کو انہوں نے یہ بتایا, ان کا موقف یہ تھا, ان کا جسے کہتے ہیں کہ سٹینڈ پوائنٹ یہ تھا کہ جی ہم جو ہیں جو کشمیری ہیں انہوں نے آلریڈی انڈینز کے ساتھ جو ہے وہ الحاق کر لیا ہے. they had already plebiscite with the Indian army اور Indians. تو اب جو پاکستان ہے, پاکستان had attacked کشمیر اور انڈائریکٹلی پاکستان had attacked انڈیا. یعنی پاکستان نے کشمیر پر حملہ کیا ہے اور پاکستان نے انڈائریکٹلی جو ہے وہ کس پر حملہ کیا ہے, انڈیا پر حملہ کیا ہے. اب یہاں پر جو پاکستان ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اوپر بات آ رہی ہے, اس کے جو اسلامی جذبے میں بات آ رہی ہے کیونکہ وہ کشمیر کی ہیلپ کرنا چاہ رہا ہے, کشمیریوں کی مدد کرنا چاہ رہا ہے, اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنا چاہ رہا ہے. تو یہاں پر وہ اپنا سٹینڈ پوائنٹ یعنی اپنا موقف جو ہے وہ سیکیورٹی کاؤنسل کے سامنے رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھیں جی ایسا کچھ نہیں ہے. پلیبی سائٹ کا جو یہ بات کر رہے ہیں, جو ڈھونگ رچا رہے ہیں کہ پلیبی سائٹ جو ہے وہ ہوا, تو ایسا کچھ نہیں ہے. پلیبی سائٹ انہوں نے کروایا ہی نہیں. یعنی یہ انہوں نے اپنی ہٹ دھرمی اور اپنی زبردستی کی وجہ سے کشمیریوں پر جو ہے وہ اپنی فوج مسلط کر دی ہے, جبکہ انہوں نے الحاق کروانے کی کوشش ہی نہیں کی. تو انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کا موقف تھا, پاکستان اپنے موقف پر ڈٹا رہا اور اس نے سیکیورٹی کاؤنسل کو اس بات کی یقین دلایا اور اس کو کہا کہ آپ خود ان کے روٹس کو چیک کریں. یعنی آپ خود یہ دیکھیں کہ کیا ایسا ہوا ہے یا نہیں ہوا. یعنی اگر پلیبیسائٹ ہوا ہے تو بھی کوئی ہندو ڈوگر راجا کیسے کسی کا فیصلہ کر سکتا ہے, کسی کے مستقبل کا, کہ وہ جو ہیں وہ ان کے ساتھ الحاق کر لیں. تو یہاں پر یہ معاملہ جو ہے بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوا تھا اور لوگ بہت پریشان تھے, کشمیری بھی. تو یہاں پر جو سیکیورٹی کاؤنسل ہے اس نے اپنا فرض اس طرح سے ادا کیا کہ اس نے ایک ریزولوشن پاس کی جس کے تحت دونوں ملکوں کو یہ بات ماننی پڑی کہ دونوں ملکوں یعنی کہ جو کشمیری مجاہدین اور جو انڈین آرمی تھے ان کے درمیان جو ہے وہ سیز فائر ہو گیا. یعنی سیز فائر مطلب جنگ بندی. اب یہ 1 جنوری 1949 یعنی کہ 1 جنوری 1949 کو ہوتا ہے اور یہاں پر جو کشمیری مجاہدین اور ہندو بھارتی افواج ہیں ان کے درمیان جو جنگ چل رہی تھی, جو لڑائی چل رہی تھی وہ بند ہو جاتی ہے. اب جناب اس کے بعد کشمیر کے جو مستقبل کا فیصلہ ہے وہ کیسے کیا جائے. اب وہ کہتے ہیں جی کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ تو نہیں ہو سکتا کیونکہ کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ کیسے کوئی ہندو ڈوگر راجا کر سکتا ہے. اس کی عوام 80% مسلمانوں کی ہے, تو ان سے ان کی رائے لی جائے, ان سے ان کے رائے کا جو ہے وہ ان کو حق ہے پراپر, وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں, وہ بتا سکتے ہیں کہ وہ کس کا حصہ بننا چاہتے ہیں. if they want to be a part of پاکستان تو ان کے ساتھ الحاق کر لیں, اور اگر وہ ویسے تو وہ ایسا چاہتے نہیں کیونکہ پاکستان کا جو موقف تھا, جو سٹینڈ پوائنٹ تھا وہ یہی تھا کہ 80% مسلمان آبادی ہونے کے ساتھ وہ کبھی بھی ہندوؤں کے ساتھ جو ہے وہ الحاق نہیں کرنے والے. جی
تو بیٹا اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ بھارت جو ہے وہ کہتا ہے کہ اچھا اب جو کشمیر کا جو مسئلہ تھا اس کا کشمیر کے مستقبل کا جو فیصلہ تھا وہ کیسے ہونا تھا. جی بیٹا وہ ایسے ہونا تھا کہ جب کشمیر کے مستقبل کا فیصلہ تھا وہ جو آپ کی سیکیورٹی کاؤنسل تھی اس نے کہا کہ جو پلیبیسائٹ ہے وہ ہماری انڈر سپرویژن ہوگا, یعنی کہ ہماری نگرانی میں پلیبیسائٹ ہوگا, یعنی ہم یہ رائے حق دیں گے کہ ٹھیک ہے جی آپ نے جس کے ساتھ الحاق کرنا ہے آپ اس کے ساتھ کر لیں, تو یہ ہمارے نمائندوں کی زیر نگرانی ہوگا. اب یہ بات بہت ہی اچھی تھی اور یہ دونوں جو ملک تھے یعنی انڈیا اور پاکستان ایک ریزولوشن کے تحت انہوں نے اس ڈیسیژن کو جو کہ سیکیورٹی کاؤنسل کے تھرو آیا تھا دے ہیڈ ایکسیپٹیڈ. اب وہ سچویشن ایسی تھی کہ اس وقت انہوں نے مان لیا اور پاکستان تو یہی چاہتا تھا کہ وہ اپنی زیر نگرانی اپنے جو ریپرزنٹیٹیوز ہیں ان کی انڈر سپرویژن اس کو کروائیں, کنڈکٹ کروائیں. اب جناب یہ ہونے والا تھا. اب جو بھارت ہے وہ ایز یوزول ٹال مٹول کر رہا تھا, وہ اس کو ڈیلے کر رہا تھا, وہ اس کو پینڈنگ میں ڈال رہا تھا کہ کسی طرح یہ پلیبیسائٹ رک جائے. فائنلی جو ان کی جو ٹال مٹول تھی وہ جاری تھی اور جو ٹال مٹول کے ذریعے کیا ہوا کہ جو ان کے جو سیکیورٹی کاؤنسل کے جو اراکین تھے جو کہ ریپرزنٹیٹیوز تھے جو نمائندے تھے انہوں نے بہت کوشش کی کہ اس معاملے کو حل کر لیا جائے اور اپنی زیر نگرانی اس کو کروایا جائے. سطحی طور پر یعنی سپرفیشلی طور پر تو ایسے لگتا تھا جیسے کہ سیکیورٹی کاؤنسل کی انوالومنٹ کی وجہ سے یہ مسئلہ کافی حل ہو چکا ہے, لیکن انڈینز جو تھے وہ they were not sincere at all. اب انہوں نے جب وہ سنسیئر ہی نہیں تھے تو وہ مسئلہ کشمیر کو کیسے حل کر سکتے تھے. تو انہوں نے بس انتظار کیا, تھوڑا ڈیلے کیا کہ ٹھیک ہے جی ہم کر لیں گے, ہم پلیبیسائٹ کر لیں گے, ہم ان کو الحاق کروا دیں گے, ہم ان سے ان کی مرضی پوچھ لیں گے, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. اور گریجولی ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی بھاری جو فوجیں ہیں وہ ان کے اوپر وہ مزید مسلط کر دی اور اس طرح سے جو کشمیر کا علاقہ ہے وہ ٹوٹلی جو ہے وہ ان کے پاس چلا گیا اور انہوں نے الحاق کرنے سے انکار کر دیا. پہلے تو انہوں نے ٹال مٹول کی, پہلے تو انہوں نے ڈیلے کیا, لیکن آہستہ آہستہ جب ان کو پتا چلا کہ اب اس معاملے کو اتنا جو ہے وہ ہم ڈیلے کر چکے ہیں, اب مزید ہم اس کو ڈیلے نہیں کر سکتے, تو ان کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ آئی کہ ناؤ they were not interested in plebiscite. اب وہ پلیبیسائٹ کروانا نہیں چاہتے تھے, اس لیے انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ پلیبیسائٹ نہیں کروائیں گے. اب فائنلی یہ مسئلہ اتنا ہائی لائٹ ہوا اور اب پتہ چل گیا کہ کشمیر جو ہے یہ ان کی ماتحت جو ہے وہ چلا گیا ہے. اور لیکن ابھی بھی جو مسئلہ کشمیر ہے بیٹا وہ ابھی تک سٹل انریزالوڈ ہے, یعنی وہ ابھی تک حل نہیں ہوا. اب حل کیسے کرنا ہے, اور اس مسئلے کی وجہ سے ان دونوں ممالک کے درمیان جو حالات ہیں وہ بہت ہی زیادہ کمپلیکس ہیں, پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں. نہ تجارت پراپر ہو رہی ہے ان کے ممالک, حالانکہ یہ بارڈر لائن شیئر کرتے ہیں, حالانکہ یہ بہت اچھا آپس میں ایک جسے کہتے ہیں کہ ٹریڈ ریلیشن قائم کر سکتے ہیں, لیکن اس ایپل آف ڈسکارڈ یعنی یہ جو مسئلہ کشمیر وجہ تنازع ہے اس کی وجہ سے یہ مسئلہ جو ہے یہ چلا آ رہا ہے اور یہ مسئلہ سٹل انریزالوڈ ہے. تو امید کرتے ہیں کہ اس مسئلے کو جو ہے وہ حل کرنے کی حکومت پوری کوشش کرے گی ان فیوچر. اور اگر ہم بات کریں تو کیونکہ یہ مسئلہ اس لیے بھی وہ حل نہیں کرنا چاہتے کیونکہ دے ہیڈ ڈکلیئرڈ کشمیر ایز این انٹیگرل پارٹ آف انڈیا. انہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ جو کشمیر ہے وہ ہمارا اٹوٹ انگ ہے, تو اس کے بغیر تو ہمارا گزارا ہی نہیں ہے. لیکن خیر مسلمان ہیں وہاں پر اور بھارتی افواج جو ہیں وہاں پر وہ ان کے اوپر مظالم اپنے ڈھا رہے ہیں, اور ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم ان کے لیے کچھ کر سکیں. تو بیٹا یہ تھا آپ کا لیکچر مسئلہ کشمیر, اس کی ابتدا, اس کا ارتقاء, کیسے وہ سٹارٹ ہوا, کیسے اس کے اندر مزید تبدیلیاں آئیں اور کیا رنگ اس نے لیا, اور اب وہ دنیا کے سامنے کس طرح سے نظر آ رہا ہے, اور وہ ابھی تک اسٹل اٹ از انریزالوڈ. اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اگر کچھ کر سکیں اس کے لیے تو ضرور کریں. جی بیٹا اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اس لیکچر کو بہت اچھے طریقے سے یاد کیجیے گا. اللہ حافظ.